جن کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک انگریز تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک اتفاق کی بات کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے کہ جو اولیاء کرام کے منکر تھے۔ اسلام تو قبول کر لیا لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال تھا، وہ یہ سوال کرتے تھے کہ جو حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو سورہ نمل میں موجود ہے، جو پلک جھپکنے میں اتنا بھاری تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں لے کر آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں آئے، اب وہ لوگ اولیاء کرام کی کرامتوں کے منکر، اولیاء کرام کی طاقتوں کے منکر، وہ کیسے جواب دیں؟ بہرحال وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے جہاں اتنے سارے لوگ آنا جانا جن کا لگا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں، یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں شرک ہوتا ہے، اس طرح کی بڑی انہوں نے خراب باتیں کی۔ لیکن وہ انگریز جو تھے وہ وزیر تھے، انہوں نے کہا نہیں مجھے تو یہاں پر جانا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ یہاں پر آئے تو یہاں پر جو ہے چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو جب وہ یہاں پر آئے تو ایک بزرگ یہاں پر موجود تھے فقیرانہ لباس کے اندر، انہوں نے وہی سوال ان بزرگ سے کیا، کہنے لگے میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن مجھے یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بزرگ مسکرانے لگے، وہ کہنے لگے بیٹھیے، چائے پئیں گے، کعوہ پئیں گے؟ چنانچہ اس انگریز نے کہا کہ میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آنکھیں بند کیجیے۔ اس انگریز نے آنکھیں بند کی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، انہوں نے کہا آنکھیں کھولیے۔ جب آنکھیں کھولی تو ان بزرگ کے ہاتھوں میں ایک چائے کا کپ موجود تھا۔ اس کپ کو دیکھ کر وہ انگریز حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ وہی کپ تھا جو اپنے ملک کے اندر وہ استعمال کیا کرتا تھا، وہ اسے گھر میں موجود تھا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ جس طرح یہاں پر یہ تیرا کپ یہاں پر آ گیا تو تیرے ملک سے، تیرے گھر سے، اسی طرح عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ تخت پر جھپکنے میں لے کر آ گئے۔ تو یہ اللہ والوں کی طاقت ہے۔ جب اس کو سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، تو وہ یہیں پر ہی داتا صاحب کے دیوانے ہو گئے۔ پھر داتا صاحب کے قدموں میں رہنے والے جو بزرگ ہیں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو پھر داتا صاحب کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ پھر انہوں نے اپنی بقیہ زندگی یہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر گزاری، اور جب ان کا وصال ہوا تو یہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی جو بیسمنٹ میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے، یہ جو قبر آپ نے دیکھی ہے، تو یہ ان کا واقعہ ہے کہ اس انداز کے اندر یہاں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ظاہری وفات کے بعد بھی، ظاہری دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اپنے غلاموں کے ذریعے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔